قرآن مجید کی آیت ہے سورہ بقرہ ورس 154 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں فوت ہو جائے وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، تم انہیں مردہ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، تم انہیں مردہ نہ کہو، ولا تقولوا امواتا، تم انہیں مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ اب یہ آیت کریمہ جو ہے وہ حیات النبی پہ دلیل ہے، حیات النبی پہ دلیل ہے۔ اب میں یہاں پہ مفسرین کا حوالہ نہیں دوں گا، مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے، میں صرف محدثین کا عقیدہ بیان کرتا ہوں، اجل محدثین کا، جو جرح و تعدیل کے بڑے امام ہو گزرے اور جنہوں نے دین سیکھنا ہوتا ہے، آج بھی دین سیکھنے والے انہی کی کتابوں کو کھنگالتے پڑھتے پڑھاتے ہیں، ان محدثین کا حوالہ دوں گا، اور دیکھیے ان محدثین نے اس آیت کریمہ کی کیا تفسیر کی ہے۔ اور اگر میں صرف مفسرین کے حوالے دوں تو کئی مفسرین کے حوالے دیتے دیتے صرف مفسرین کا ہی حوالہ رہ جائے گا، لیکن آج میں محدثین کا جو حوالہ دوں گا، اور یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ جو آج حیات النبی کا انکار کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ محدثین ہی نجات والا طبقہ ہے اور ہم حدیث کو لے کر چلنے والے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ حدیث کی انڈرسٹینڈنگ کا امام سمجھتے ہیں۔ ارے تم کیا امام ہو؟ امام وہ تھے جو پہلے ہو گزرے، جن کا تعلق اہل سنت و جماعت سے تھا۔ سب سے پہلے امام ابن حجر اسقلانی، ان کا وصال مبارک جو ہے وہ 852 ہجری 852 ہجری میں جو ہے وہ آپ کا وصال ہوا۔ آپ بخاری شریف کی شرح فتح الباری میں، اور آپ جرح و تعدیل کے بہت بڑے امام ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ فَإِنَّهُ يُقَوِّيهِ مِنْ حَيْثُ النَّظَرِ كُونَ شُهَدَاءَ حَيَاءً بِنَصِّ الْقُرْآنِ، کہ شہداء کی زندگی نص قرآن سے ثابت ہے، نص قرآن سے ثابت ہے۔ آگے جو ہے وہ ابن حجر اسقلانی فرماتے وَالْأَنْبِيَاءُ أَفْضَلُ مِنَ الشُّهَدَاءِ، کہ انبیاء جو ہے وہ شہداء سے افضل ہیں۔ اگر شہداء کی زندگی نص قرآنی سے ثابت ہے تو انبیاء کا طبقہ جو ہے وہ شہداء سے افضل ہے، سو ان کی زندگی جو ہے وہ بدرجہ عدم ثابت ہے قرآن مجید سے۔ یہ کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی۔ اور آپ کا مثال یہ جو 1206 ہجری نجم سے جو تحریک اٹھی اس سے پہلے مثال ہوا ہے، اور کم و بیش 200-250 سال پہلے، جس کو آج اسلام کہا جا رہا ہے، یہ گمراہی ہے، ہماری نوجوان نسل کو ہٹایا جا رہا ہے۔ آگے دیکھیں، آگے فرماتے ہیں وَقَدْ تَمَسَّكَ بِهَذَا مَنْ أَنْكَرَ الْحَيَاةَ فِي الْقَبْرِ، کہ قبر کی زندگی کا جو منکر ہے، اجیب عن اہل سنہ، میں عربی عبارت پڑھ رہا ہوں، اجیب عن اہل سنہ، اہل سنت کی طرف سے اس کا جواب دیا گیا۔ اہل سنت ہمیشہ جواب دیتے ہیں اور دفاع کرتے ہیں عقیدہ سے یاد ہے۔ اور حافظ ابن حجر اسقلانی شافعی المسلک ہیں۔ کون ہے؟ شافعی المسلک ہیں آپ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اہل سنت نے ہمیشہ دفاع کیا ہے، جب عقیدے میں دراڑ پیدا ہوئی اسی وقت جو ہے وہ دفاع کیا ہے، اور آج بھی اہل سنت و جماعت ہمیشہ عقیدہ سے دفاع کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اور کیا جواب دیا گیا؟ کہتے ہیں کہ یہی آیت کریمہ ہماری دلیل ہے۔ اہل سنت و جماعت کیا دلیل دیتے ہیں؟ یہی ہماری دلیل ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اور آگے آپ فرماتے ہیں وَالْأَحْسَنُ مِنْ هَذَا الْجَوَابِ، فتح الباری میں، کہ اس سے بہترین اور اچھا جواب یہ ہے کہ أَنْ يُقَالُ، کہ اس جو منکر حیات ہے اس سے کہا جائے إِنَّ حَيَاتَهُ صلی
فی قبرہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں ایسی حیات ہے، ایسی زندگی ہے، لا یقبھا موت، کہ اس زندگی یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو وصال فرمائے اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے ان کے لیے. ایسی حیات ہے کہ اس کے بعد موت نہیں ہے، بلکہ آپ کی حیات مبارکہ میں ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں بل یستمر حیا، بلکہ آپ کی حیات میں تسلسل اور دوام ہے، تسلسل اور دوام ہے. اور تمام انبیاء کرام آگے کیا سمجھتے ہیں والانبیاء احیاء فی قبورہم، کہ تمام انبیاء کرام اپنی قبور میں زندہ ہے. کون بیان کر رہا ہے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اب یہاں پہ جو ابن حجر اسقلانی کا فتح الباری میں قول ہے بل یستمر حیا، اس کی جو ہے وہ شرح تفسیر میں کرتا ہوں، سمجھیے گا. اور یہی عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو انہوں نے فرمایا ہے کہ حیات مبارکہ کا تسلسل اور دوام ہے. یہ وعدہ الہی تھا کل نفس ذائقۃ الموت، وہ وعدہ الہی پورا ہونا تھا اور وہ ہوا، اور وہ ہوا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وصال فرمایا، وہ ایک لمحہ ایک آن کے لیے تھا، پھر آپ کی روح آپ کی طرف لوٹا دی گئی اور آپ زندہ ہیں. اور آپ زندہ ہیں. کیسے زندہ ہیں؟ جیسے دنیا کی زندگی میں تھے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو ہے وہ قبر مبارک میں جو حیات ہے یہ حقیقی ہے جیسی دنیا میں تھی. کھاتے پیتے بھی ہیں، رزق عطا کیا جاتا ہے، جہاں چاہتے ہیں آتے اور جاتے ہیں. سنے اہل سنت کا عقیدہ، جہاں چاہتے ہیں آتے جاتے ہیں. اور تمام لذتوں اور عبادات